अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो हम सीखेंगे कि अकाउंट्स को उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर हम लोग आज जो है वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीखेंगे। आप समझें कि ये अकाउंटिंग की ABC है। आप समझें कि ये अकाउंटिंग के अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस वाले हैं। तो अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती है और एक हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसकी। तो आज हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी सीखेंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी सीखेंगे। फिर दोनों की अप्रोचेस के तहत डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो क्या कहती है और मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्या कहती है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है इसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहते होते हैं, इसको क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता होता है। तो ये एक ओल्ड सिस्टम था जिसके तहत अकाउंट्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। आजकल जो हमारे एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये वाला सिस्टम जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आपके इल्म में होना चाहिए कि अब जो मॉडर्न सिस्टम है उससे पहले कौन सी अप्रोच चलती थी। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के तहत हमारे पास 4 किस्म के अकाउंट्स होते थे। पर्सनल अकाउंट्स होते थे, रियल अकाउंट्स होते थे, नॉमिनल अकाउंट्स होते थे और वैल्यूएशन अकाउंट्स होते थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर किसी शख्स या किसी कारोबार जो है उसको देखा जाए। आपने पीछे पढ़ा पिछले लेक्चर के अंदर कि बिज़नेस एक अलग जो है वो एंटिटी रखता होता है और ऑनर जो होता है वो एक अलग एंटिटी रखता होता है। यानी एक पर्सन की अलग एंटिटी है और एक बिज़नेस की अलग एंटिटी है। तो दोनों एक किस्म के दोनों के अकाउंट्स जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से होता था उनको हम लोग पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे मिस्टर साइम का अकाउंट है या मदीना शुगर मिल वगैरह है। तो जो पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिनके साथ हम लोग उधार पे लेन देन कर रहे होते हैं, जिनके साथ हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं, वो या तो हमारे डेटर्स होते हैं या फिर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ इस कंसेप्ट को कि ऐसे लोग या ऐसे इदारे जिनके साथ हम उधार लेन देन करते हैं, नकद नहीं, उधार की बात हो रही है। तो जिनके साथ हम उधार लेन देन करते हैं वो या तो हमारे डेटर्स कहलाते होते हैं या हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। डेटर्स क्या कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे पैसे वसूल करने होते हैं। फर्म ने, कंपनी ने जिनसे पैसे लेने होते हैं, जिन लोगों ने पैसे देने हैं कंपनी के, बिजनेस के, वो बिजनेस के लिए डेटर्स कहलाएंगे। और इसके बरक्स अगर बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं, किसी शख्स के या किसी इदारे के, तो वो लोग बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो जिनसे पैसे लेने हैं वो डेटर्स हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं, और जिनके पैसे हमने देने होते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते होते हैं और ये हमारी लाइबिलिटी होती है। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? हकीकी अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ का, जायदाद वगैरह का या ऐसे वसाइल का जिसका बिजनेस मालिक होता है, ऑनर होता है, उनका रिकॉर्ड हम मेंटेन करते होते हैं। इनको रियल अकाउंट्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम प्रॉपर्टी अकाउंट्स भी होता है। इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है और फर्नीचर वगैरह और भी जितने ऐसे एसेट्स होंगे वो भी सारे रियल अकाउंट के तहत डील किए जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं ये टोटल 4 चीज़ों को डील करते होते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू, नंबर 2 एक्सपेंसेस, यानी इनकम और अखराजात को ये डील करते हैं। गेन्स एंड लॉसेस को डील करते हैं। गेन नफ़े को कहते हैं, प्रॉफिट को कहते होते हैं, और लॉस नुकसान को कहते हैं। यानी इनकम, अखराजात और नफ़ा और नुकसान, ये 4 चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर डील होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सैलरी पे करना, ये एक एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में डील करते हैं। लॉस हो गया चोरी की वजह से, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर डील किया जाता है। वैल्यूएशन अकाउंट्स कौन से होते हैं? जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो प्रोविजंस पर बेस कर रहे होते हैं। 2 तरह की प्रोविजंस हम लोग मेंटेन करते हैं। ये होती प्रोविजंस क्या हैं, ये आगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिटेल से देखेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग एक प्रोविज़न बनाते होते हैं, और एक हम लोग अपने डाउटफुल डेट्स, यानी ऐसे डेटर्स जिनसे पैसे मिलने के इम्कानात के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं।
جہاں ہمارے فکسڈ ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ مینٹین ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں بک آف اکاؤنٹ کے اندر، وہ ہم نے پڑھا ہے کاسٹ کنسیپٹ کے اندر کہ انہیں ہم نے اوریجنل کاسٹ پہ ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے ان کی ایکچوئل بک ویلیو لینی ہو تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں، ہم اس کی کریڈٹ سائڈ پہ اپوزٹ سائڈ پر ہم پروویژن فار ڈیپریسیشن جو ان کی ویلیو میں کمی آ رہی ہے اس کا ایک اکاؤنٹ مینٹین کر لیتے ہوتے ہیں تاکہ ان کی ایکچوئل ویلیو کا ہمیں پتہ چل سکے. سملرلی اسی طرح جو ڈیٹرز کے پرسنل اکاؤنٹ ہم نے مینٹین کیے ہوتے ہیں کہ کتنی رقم ہماری ڈیو ہے ان کی طرف، تو ہم لوگ یہ چیک کرنے کے لیے ایک اپوزٹ سائڈ پر کریڈٹ سائڈ پر پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس جو ہے اس کا بھی اکاؤنٹ مینٹین کر لیتے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ کلاسیکل اپروچ کے تحت رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ کی بات کریں یا ٹریڈیشنل اپروچ کے تحت، تو پرسنل اکاؤنٹس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لینے والا شخص ہوگا، ریسیور ہوگا، وہ ڈیبٹ ہوگا، اور جو گیور ہوگا جو دے رہا ہے، ادائیگی کر رہا ہے، وہ کریڈٹ ہوگا. آگے ہم اس کو اپلائی بھی کریں گے کوسچن وغیرہ کے اندر، کچھ پریکٹیکلی ہم لوگ ٹرانزیکشنز کریں گے. ریئل اکاؤنٹ سے ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز آ رہی ہے بزنس میں وہ ڈیبٹ ہوگی اور جو چیز جا رہی ہوگی وہ کریڈٹ ہوگی. نامینل اکاؤنٹس کے اندر ہم نے ایکسپینسز اور لاس 4 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی. ایکسپینسز اور لاس ہمیشہ ڈیبٹ ہوں گے، جبکہ ریونیو یا انکم اور جو پروفٹ ہوگا، گین ہوگا، اس کو ہم لوگ کریڈٹ کریں گے. ویلیویشن اکاؤنٹ جس کی اکاؤنٹ کی ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہوگی وہ ڈیبٹ ہوگا، اور جب ان کی ویلیویشن یعنی پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہم نے پڑھی، پروویژن فار ڈیپریسیشن پڑھی، اگر وہ ڈیکریز ہو رہی ہے تو ڈیبٹ ہوگی، اگر وہ انکریز ہو رہی ہوگی تو اسے ہم کریڈٹ کریں گے. یہ ہماری ٹریڈیشنل اپروچ تھی. اب ماڈرن کلاسیفیکیشن جو اکاؤنٹس کی ہے اس کو ہم لوگ امریکن اپروچ بھی کہتے ہیں، ماڈرن اپروچ بھی کہتے ہیں. اس کے مطابق ہمارے پاس 6 ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں: ایسٹس کے اکاؤنٹس، لائبلٹیز کے اکاؤنٹس، کیپٹل یا آنرز ایکوٹی کا اکاؤنٹ، ریونیو یا انکم اکاؤنٹ، ایکسپینسز اکاؤنٹ، ودرال یا ڈرائنگز اکاؤنٹ. یہ ہوتے کیا ہیں ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کے رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ دیکھیں گے. ایسٹس کس کو کہتے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں جو بزنس نے اون کیے ہوتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ فیوچر میں ان کو ہم لوگ رن کریں گے، ان کو آپریٹ کریں گے تو ہمیں بینیفٹ یہ کس فارم میں دیں گے؟ بینیفٹس پروفٹس کی فارم میں بینیفٹس دیں گے. تو ایسے اکنامک ریسورسز ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ ایسٹس. تو جیسے لینڈ کا اکاؤنٹ ہو گیا، جیسے فرنیچر کا اکاؤنٹ ہو گیا، جیسے مشینری کا اکاؤنٹ ہو گیا، پلانٹ کا اکاؤنٹ ہو گیا، یہ سارے ہمارے ایسٹس کے اکاؤنٹ کہلائیں گے. لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ جو باہر کے لوگوں کے کلیمز ہوتے ہیں، یعنی باہر سے ہم نے جو قرضے وغیرہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے بزنس نے، یہ لائبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے بینک لون ہے، جیسے کریڈیٹرز ہوتے ہیں. کیپٹل یا آنرز ایکوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ اماؤنٹ آف کیش یا گڈس کی فارم میں ہوتے ہیں جو پروپرائٹر نے، کاروبار کے مالک نے کاروبار کے اندر انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے. وہ ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ کیپٹل سرمایہ کو کہتے ہیں. سرمایہ یا آنرز ایکوٹی کہلاتا ہوتا ہے. ریونیو یا انکم کیا ہے؟ جو آپ کام کر رہے ہیں، جس چیز کا بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ گڈس بیچ رہے ہیں تو جب آپ کی گڈس سولڈ ہو جائیں گی وہ بھی آپ اس کے بدلے میں جو آپ پیسے وصول کریں گے وہ آپ کا ریونیو کہلائے گا. اگر آپ سروسز کا بزنس کر رہے ہیں، آپ نے سروسز پرووائڈ کی، اس کے بدلے میں پیسے وصول کیے، وہ بھی آپ کا ریونیو یا انکم کہلائے گی. ایکسپینسز کا اکاؤنٹ کیا ہوگا کہ ایکسپینسز جو ہوتی ہیں یہ ہماری کاسٹ ہوتی ہے اس گڈس یا سروسز جس کا ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے وہ ہمارے اخراجات ہوتے ہیں. ہم نے ایک دکان کھولی ہوئی ہو، وہاں پر ہم نے ملازم رکھا، اس کو سیلری دے رہے ہیں، یہ بھی ہمارا ایکسپینس ہے. اس دکان کا بجلی کا بل ہم ادا کریں، یہ بھی ہمارا ایکسپینس ہے. دیگر اخراجات بھی اس میں آ سکتے ہیں. ودرال یا ڈرائنگز اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ جب کاروبار کا مالک اپنے ہی کاروبار میں سے ذاتی استعمال کے لیے اگر کچھ پیسے یا کچھ چیزیں نکال لیتا ہے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ڈرائنگز ہوئی ہیں یا یہ ودرالز ہوئے ہیں. تو یہ امریکن اپروچ کے تحت ہمارے پاس 6 ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں: ایسٹس، لائبلٹیز، کیپٹل یا آنر ایکوٹی، ریونیو یا انکم، ایکسپینسز اور ودرال یا ڈرائنگز. اب ان کے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ان میں ایک ہی سادہ سا اصول اپنایا گیا ہے کہ ان کچھ ایسے آئٹمز ہیں، کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو انکریز ہوں تو ان کو ڈیبٹ کرنا ہے، جب وہ کسی بھی ٹرانزیکشن میں ڈیکریز ہو رہے ہوں، کم ہو رہے ہوں، تو ہم نے ان کو کریڈٹ کرنا ہے. اور کچھ ایسے اکاؤنٹس ہوں گے جو جب کم ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیکریز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کریڈٹ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ
انکریز کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے کریڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو 6 ہے اس کی بنیاد پر ان کے 2 گروپ بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ پہلے جو تینوں اکاؤنٹ لکھے گئے ہیں جس میں ایسٹ اکاؤنٹس ہیں، ایکسپینسز کے اکاؤنٹس ہیں اور ودرال یا ڈرائنگس کے اکاؤنٹ ہیں، ان تینوں کے جو رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ ہیں نا وہ سیم ہیں۔ کیا ہیں کہ جب جب یہ انکریز کریں گے، جب جب یہ بڑھ رہے ہوں گے، ان کو ہم لوگ ڈیبٹ کریں گے، اور جب جب ان میں کمی ہو رہی ہوگی ان کو ہم لوگ کیا کریں گے، کریڈٹ کریں گے۔ یہ ہم لوگ اس کو نومیریکل فارم میں پریکٹیکلی ہم لوگ ٹرانزیکشنز اگلے آنے والے جو ہے جب ہم لوگ جرنل انٹریز کر رہے ہوں گے وہاں پر ہم اس کو اپلائی کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ انکریز ہو رہا ہے تو اس لیے یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے، یہ ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس لیے کریڈٹ ہو رہا ہے۔ اس کے اپوزٹ یہ باقی کے 3 اکاؤنٹ ہیں، جو کیپٹل یا آنر ایکوٹی کا اکاؤنٹ ہے، لائبلٹی کا اکاؤنٹ ہے، ریونیو یا انکم کا اکاؤنٹ ہے، یہ اس کے برعکس چلتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں۔ یہ جب ڈیکریز کریں گے تو ان کو ہم لوگ ڈیبٹ کریں گے، کم ہوں گے تو ان کو ڈیبٹ کریں گے، اور جب یہ انکریز کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو کریڈٹ کرتے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آج کے اس جو ہمارا لیکچر تھا اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹریڈیشنل اکاؤنٹس کون سے تھے، جس میں پرسنل اکاؤنٹس تھے، ریئل اکاؤنٹس تھے، نامینل اکاؤنٹس تھے اور ویلیویشن اکاؤنٹس تھے، 4 ہوتے تھے۔ یہ برٹش اپروچ تھی، یہ کلاسیکل اپروچ تھی، یہ اب استعمال نہیں ہوتی۔ ان کے ہم نے رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ دیکھے، پھر ہم نے ماڈرن اپروچ دیکھی جسے امریکن اپروچ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق 6 اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ ایک ایسٹس کا اکاؤنٹس ہے، اکاؤنٹ ہم نے پڑھا ایسٹس، ایکسپینسز اور ودرال، یہ ہم نے ایک پورا اس کا ایک بلاک بنایا۔ یہ 3 کا ایک بلاک ہے۔ ان کا رول آف ڈیبٹ کریڈٹ یہ ہے کہ جب یہ بڑھیں گے، انکریز کریں گے تو ان کو ہم لوگ ڈیبٹ کریں گے، اور جب یہ ڈیکریز کر رہے ہوں گے تو ہم ان کو کریڈٹ کریں گے۔ اور ہم نے دوسرا بلاک بنایا جو آنر ایکوٹی، لائبلٹی اور ریونیو ہے، یہ ہمارا سیکنڈ بلاک ہے۔ یہ جب ڈیکریز کرتا ہے ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں، اور جب انکریز کرتا ہے تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس لیسن کے اندر آپ نے اکاؤنٹس کی کلاسیفیکیشن اور رولز آف ڈیبٹ کریڈٹ اچھے طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے، لیکن پھر بھی جہاں پر کنفیوژن ہو، نہ سمجھ آئی ہو، تو آپ کمنٹ کے اندر سیکشن کے اندر جا کے آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔